آج کا ہمارا ٹاپک ہے کھیل اور اوٹیزم والے بچے۔ ہم پارٹ 7 میں اب تک جو آپ نے سیکھا ہے وہ کس طرح بچے کی زندگی میں اپلائی کرنا ہے سیکھ رہے ہیں۔ کھیل بچوں کی نشو و نما کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس سے بچے پرانے ہنر سیکھنے کو دہراتے ہیں اور نئے ہنر سیکھتے ہیں۔ کھیل کے ذریعے بچے سیکھتے ہیں کہ کیسے چیزوں کی نمائندگی کریں، دوسروں کے ساتھ بات چیت کریں اور خیالات کا تبادلہ کریں۔ خاص طور پر اوٹیزم والے بچوں کے لیے کھیل کئی ذہنی، جسمانی اور سماجی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ کھیل کی ہم ڈیلی روٹین آلریڈی دیکھ چکے ہیں۔ اب آگے ہم کھیل کی اقسام کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ ان اقسام کو آلریڈی پارٹ 6 میں ڈیٹیل سے سن چکے ہیں۔ ان ساری کھیلوں کی اقسام عمر کے مختلف حصوں میں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایکسپلوریٹری پلے دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ جانچنے والا کھیل۔ یہ بالکل بیبیز کے لیے ہے، جیسے بچہ چیزوں کو ہاتھ لگاتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے یا ان کو دیکھتا ہے اور سونگھتا ہے تاکہ یہ سمجھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ مثال کے طور پر اگر بچے کو سامنے چمچ پڑا ہوا ملے گا تو اس کو منہ میں ڈال کر دیکھے گا۔ پھر سیکنڈ سٹیج آ جاتی ہے فزیکل پلے، جس میں بچہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، چھلانگیں مارتا ہے، چڑھتا ہے اور اپنا بیلنس بناتا ہے، جیسے پارک میں جھولا جھولنا یا پھر دوڑنا۔ پھر بچوں کی تیسری سٹیج آ جاتی ہے کنسٹرکٹیو پلے، یعنی کہ تعمیری کھیل، جس میں بچے چھوٹی موٹی چیزوں سے کچھ بناتے ہیں، جیسے بلاک سے مکان بنانا یا گاڑی بنانا یا لیگوز، آج کل لیگوز ہیں تو لیگوز سے بناتے ہیں۔ پہلے زمانے میں مٹی سے بناتے ہوتے تھے چیزیں بچے۔ پھر نیکسٹ سٹیج آ جاتی ہے امیجینیٹیو پلے، یعنی کہ خیالی کھیل۔ بچہ دوسروں کی نقل کرتا ہے یا چیزوں کو کسی اور چیز کی جگہ استعمال کرتا ہے، جیسے چمچ کو فون کی جگہ استعمال کرے گا یا کسی بھی چیز کو فون کی طرح کان پہ لگا کر استعمال کرے گا۔ 5 نمبر پر آ جاتی ہے سوشل پلے، سماجی کھیل۔ اس میں بچے دوسروں کے ساتھ کھیلتے ہیں، جس میں ٹرن ٹیکنگ بھی ہوتی ہے اور آپس میں کھلونے شیئر بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیج آ جاتی ہے قاعدوں والی سٹیج، یعنی کہ گیمز ود رولز، جس میں بچے بورڈ گیمز کھیلتے ہیں، جیسے لوڈو کھیلنا، سنیکس اینڈ لیڈرز کھیلنا، مونوپلی وغیرہ۔ اب یہ تو ایک نارمل بچے کی ساری سٹیجز ہیں۔ اب ہم ASD بچوں کی سٹیجز دیکھ لیتے ہیں جو کہ ان سے مختلف ہوتی ہیں، اور وہ کس طرح مختلف ہوتی ہیں یہ اب آپ آگے سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اوٹسٹک بچے موسٹلی پہلی 2 سٹیجز پر ہی رہتے ہیں، ایکسپلوریٹری پلے پر اور فزیکل پلے پہ۔ باقی جتنے بھی پلے کی سٹیجز ہیں وہ پیرنٹس کو خود سکھانی پڑتی ہیں، جیسے کنسٹرکٹیو پلے، امیجینیٹیو پلے، سوشل پلے اینڈ گیمز ود رولز۔ اوٹسٹک بچے لوگوں کے ساتھ کھیلنے کی بجائے چیزوں سے کھیلنا زیادہ پریفر کرتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے بھاگ کے پکڑو جیسے چیزنگ گیمز ہوتی ہیں، ٹیگ ٹیگ وغیرہ، اس کو یہ انجوائے کرتے ہیں۔ ان کی ڈیزائر آف سیمنس کی وجہ سے یہ ایک ہی کھیل کو بار بار کھیلتے ہیں، جیسے ٹوائز کو لائن اپ کرنا یا ایک ہی ٹوائے کے ساتھ کھیلتے رہنا۔ ان بچوں کے لیے پریٹینڈ پلے کو ڈیولپ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ سلولی اور محنت سے اور روز ریپیٹ کر کے آپ ان بچوں میں امیجینیٹیو پلے کا بھی رول ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ نے سیکھا کہ ان بچوں میں فوکس آن ڈیٹیل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ چھوٹی چھوٹی تفصیل کو بہت غور سے دیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بچے بہت جلدی، نارمل بچوں سے زیادہ جلدی جگزا پزل میں اچھے ہوتے ہیں، شیپس میں اچھے ہوتے ہیں، کلر میچنگ میں اچھے ہوتے ہیں اور لیگوز میں اچھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو ان میں سوشل پلے کی بھی ٹیکنیکس پیدا کرنی ہے، جیسے ٹرن ٹیکنگ اور شیئرنگ کرنا۔ یہ ٹیکنیکس کس طرح سے پیدا کرنی ہے یہ بہت ڈیٹیل سے آپ کو بتا چکے ہیں۔ یہ کھیل ان بچوں کے لیے بہت سٹریسفل ہوتا ہے، اس لیے یہ بہت سسٹمیٹکلی آپ کو لے کے چلنا ہوگا اور ڈیلی اس کی پریکٹس کرنی ہوگی، تو بچے سوشل پلے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو کمپیوٹر گیمز ہیں وہ ان بچوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں، کیونکہ ان میں ریپیٹیٹیو بیہیویئر ہوتے ہیں، سسٹمیٹک ہوتی ہیں اور وہ لاجیکل ہوتی ہیں ان بچوں کے لیے، اس لیے ان بچوں کو ان کا obsession ہو جاتا ہے، جس کے لیے آپ کو رولز لگانے ہیں اور بچوں کے لیے ٹائم لیمٹس لگانی ہیں۔ اوٹیزم والے بچوں کو کھیل سکھائے جاتے ہیں کیونکہ وہ خود بخود کھیلنا نہیں سیکھتے۔ اسی طرح ہم آگے فزیکل ایکسرسائز کو دیکھ لیتے ہیں، جسمانی سرگرمی اور ورزش۔
جسمانی سرگرمیاں جیسے دوڑنا، جھولا جھولنا، سائیکل چلانا زبان یا سماجی سمجھ پر کم انحصار کرتی ہیں۔ یہ سرگرمیاں آٹزم والے بچوں کو پرسکون اور ان کی بے چینی کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ بچے کے لیے گھر میں کھیل یا ورزش کا وقت اور جگہ مخصوص کر لیں۔ جیسے کمرے کا کوئی ایک کونا مارک کر لیں کہ ادھر ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے۔ جیسے وہاں پہ ٹریمپولین رکھ دیں اور پھر بچہ آپ کے ساتھ وہاں پہ ٹریمپولین کے ایکسرسائز کرے گا۔ اس میں باقی فیملی ممبرز بھی جوائن ان کریں گے۔ اسی طرح ان بچوں کو کھلی جگہ پر جہاں بچہ محفوظ طریقے سے دوڑ سکے وہاں لے کر جائیں، جہاں پر جھولا جھول سکے وہاں لے کر جائیں یا اسی طرح کے کھیل کھیل سکے۔ مثال کے طور پر ٹریمپولین پر چھلانگیں لگانا، سائیکل چلانا یا بال کھیلنا، یہ سرگرمیاں توانائی نکالنے اور جسمانی توازن بہتر کرنے میں مددگار ہوتی ہیں اور بچہ دوسروں کے ساتھ کھیلنے میں دلچسپی لیتا ہے۔